والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين صدق الله العظيم محترم سامعین کرام اور حاضرین جمعہ، پچھلے کئی ہفتوں سے ایک باقی ایشو سلجھتا ہوا مسئلہ چل رہا ہے اور ایک آندھی کی طرح خبریں جو صرف ہمارے اس ملک بھارت میں ہی نہیں پوری دنیا پورے ورلڈ میں پھیلی ہوئی ہیں پردے اور حجاب کے تعلق سے۔ ملت اسلامیہ کے پاسبانوں، ابھی آپ لوگوں نے دیکھا اور سنا کہ بھارت کا دوسرے نمبر کا مالدار اسٹیٹ کرناٹک کے پرائیویٹ کالج میں کچھ مسلم لڑکیاں پڑھ رہی تھیں، برقع پہن کر جایا کرتی تھی، سر سے پیر تک ڈھک کر اپنے پورے بدن کی حفاظت کر کے کور کر کے پڑھنے جاتی تھی، تو وہاں کے ذمہ داروں نے، پرنسپل نے یہ پابندی لگا دی کہ آپ کو حجاب پہن کر، برقع پہن کر اس کالج میں نہیں آ سکتی، اس کی کیمپس میں نہیں آ سکتی۔ حجاب پہن کے کالج آنے پر بین لگا دیا، جو بہت ہی شرمناک اور خطرناک معاملہ ہے، گھناؤنی حرکت ہے۔ غور کرو میرے نوجوانوں، سوچو میرے غریب قوم مسلمانوں کہ یہ ملک بھارت جبکہ سب دھرموں کا ملک ہے، ہر ذاتی، ہر کاسٹ، ہر مذہب کا ملک ہے، سب سے بڑھ کر یہ ملک جمہوری ملک ہے، ڈیموکریٹک کنٹری ہے، لوکتانترک دیش ہے۔ اس ملک میں رہنے والے ہر ایک آدمی کو، اس دیش کے ہر ممبر کو پورا کا پورا حق حاصل ہے کہ وہ اپنی پوری زندگی پوری آزادی کے ساتھ گزار سکے، چاہے کھانے پینے کی آزادی ہو، چاہے چلنے پھرنے کی آزادی ہو، چاہے کہنے سننے کی آزادی ہو، چاہے پڑھنے لکھنے میں سبجیکٹ چننے کی، چوز کرنے کی آزادی ہو، چاہے پہننے اوڑھنے کی آزادی ہو، ہر اعتبار سے مکمل فریڈم اور پورے سوتنترتا کے ساتھ زندگی گزارنے کا حق حاصل ہے۔ میرے بھائیوں، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ انڈیا کا سنویدھان کہہ رہا ہے، انڈین آرٹیکلز کہہ رہے ہیں، لیکن ان سب کے باوجود ہندوستان کے گوشے گوشے، چپا چپا، بوٹے بوٹے میں مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ مسلمانوں کے حقوق چھینے جا رہے ہیں، مسلمانوں کے حقوق کو پامال کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کے حقوق کو ختم کیا جا رہا ہے۔ معزز سامعین، میں اپنے ملک بھارت کے ہر فرد سے، ہر ویکتی سے متوجہ ہوتا ہوں اور اس غنڈہ گردی اور دہشت گردی کے بارے میں یاد دلانا چاہتا ہوں اور آگے کھولنا چاہتا ہوں جو چند دنوں پہلے کرناٹک میں پیش آئے۔ میرے دوست، حجاب کے بارے میں، حجاب کے معاملے کو دیکھیں اور غور کریں، اس وقت کیا عالم رہا ہوگا، کتنے سنگین حالات رہے ہوں گے، وہ کتنا خطرناک معاملہ ہے جو کرناٹک کے پرائیویٹ کالج میں اسی ہندوستان کی بیٹی، اسی دھرتی کی لاڈلی، اسی کالج میں پڑھنے والی مسلم بہن مسکان بنت محمد الحسینی کے ساتھ پیش آئے۔ میرے بھائیوں، یہ کوئی چھوٹا موٹا معاملہ نہیں ہے، یہ بہت بڑا معاملہ ہے، یہ بہت گھناؤنی حرکت ہے، بے شرمی، بے حیائی، بے عزتی، بے دردی کا معاملہ ہے۔ ذرا غور تو کیجیے کہ مسکان بنت محمد الحسینی کہاں جا رہی ہے بھائیوں؟ اسکول میں جا رہی ہے۔ کیوں جا رہی ہے؟ اپنا کاغذ، اپنا اسائنمنٹ جمع کرنے جا رہی ہے۔ برقع پہنے ہوئی تھی،
اپنی گاڑی کھڑی کر کے جانے لگی تو ادھر سے 25-30 بھگواداری گنڈے اور دہشت گرد آئے، کہنے لگے جے شری رام کا نعرہ لگایا۔ تب اس لڑکی نے کہا اللہ اکبر، تب اس لڑکی نے کہا اللہ اکبر۔ اس واقعے پر غور کریں، اس حادثے پر، اس معاملے پر غور کرو عقل مندو، غیر القوموں کہ واقعی میں اس لڑکی نے اس بھیڑ کے بیچ اچھی ہمت دکھائی۔ ہم اور آپ ڈر جائیں گے کہ بھیڑ آ رہی ہے، کیا ہوگا، کیا کروں، ڈر جائیں گے، لیکن وہ ڈری نہیں، سامنے کھل کر بے خوف ہو کر نعرے تکبیر اللہ اکبر کے ساتھ جواب دیا، اور جواب دینا بھی چاہیے۔ یقیناً جب حق آتا ہے تو باطل دبتا ہے۔ جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ اسلام کے جیالو، آج مسکان کا یہ نعرہ پوری دنیا کے اندر گونج رہا ہے۔ مسکان کی یہ آواز دنیا کے ہر انسان کے کانوں سے ٹکرا رہی ہے۔ مسکان کی یہ صدا صدائے باز گشت بنی ہوئی ہے۔ میں اس بہادر بہن کو سلام عرض کرتا ہوں، خراج عقیدت پیش کرتا ہوں اور مبارکباد دیتا ہوں کہ اے مسکان، تو نے یہ ثابت کر دیا کہ یہ امت ابھی بانجھ نہیں ہوئی۔ اس امت میں آج بھی بیٹیاں موجود ہیں جو اپنی آبرو کی، اپنی عزت کی پہرا دے سکتی ہیں، اور حالات یہ بتاتے ہیں کہ یہ امت مرنے کے لیے نہیں، قیامت تک قائم رہنے کے لیے پیدا ہوئی ہے۔ یاد رکھو ظالموں، دیش کے غداروں، سنویدھان کے لٹیروں، تمہارے ان پاگل کتوں کے بھونکنے سے، تم جیسے ناپاک انسانوں کے بھونکنے سے ہم نہیں ڈرتے۔ ہمارے ان بہنوں کے خون کے اندر حضرت سمیہ کا خون دوڑتا ہے، ہماری ان ماؤں کے رگوں کے اندر زبیرہ کا خون دوڑتا ہے، ہمارے ان ماؤں کے دل و دماغ کے اندر محبت ہے تو حضرت خولہ کی محبت ہے، حضرت آسیہ کی محبت ہے۔ معلوم ہے کیا کہا تھا حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ نے ابو جہل سے، اے ابو جہل، میں تمہاری باطل طاقتوں سے ڈرنے والی نہیں ہوں، میں تو صرف ایک اللہ سے ڈرتی ہوں۔ تم چاہے میرے جسم کے ٹکڑے کر ڈالو لیکن میں اپنے دین سے نہیں پھر سکتی۔ اور کہا ارے دشمن جلدی کرو، مجھے موت دینے میں تم جتنے لیٹ کر رہے ہو اتنے ہی لیٹ مجھے جنت کے اندر جانے میں ہو رہا ہے، جلدی کرو۔ یہ ہے ایمان، یہ ہے اللہ پر مر مٹنے والے حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ۔ میرے محترم، اسی طرح ظالم و جابر بادشاہ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ کفر کے ماحول میں اور اللہ کے مخالف ماحول میں اس نے اسلام پر قائم رہ کر دکھایا، اور فرعون جب اس کے اوپر ظلم و تشدد بڑھاتا گیا تو اس نے دعا کی۔ قرآن نے کیا ہی نقشہ کھینچا ہے، اذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين۔ تو ہماری اس مسکان بہن نے بھی چاروں طرف جب اس کے حجاب کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے، حجاب کے خلاف آواز لگائی جا رہی ہے، حجاب کی حوصلہ شکنی کی جا رہی ہے، ایسے وقت میں حجاب کو پروموٹ کر کے دکھایا، نعرہ تکبیر لگا کے دکھایا ہے۔ تو جس طرح فرعون کی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا میں عورتوں کے لیے عبرت کا سامان ہے، عورتوں کے لیے سبق ہے، ایسے ہی ہمارے اس بہن مسکان کے اس واقعے میں ان عورتوں کے لیے سبق ہے جو بے پردہ، برہنہ سر اور اسٹائلش ڈریس میں گھوما کرتی ہیں۔ اسی لیے میرے بھائیوں، میری سماج کی ماں و بہنوں، ضرورت اس بات کی
کی ہے کہ آپ اپنی بیٹیوں کو مسکان جیسی بنائیں۔ حاضرین کرام، آج اس بدئی گاؤں کی بازار والی مسجد، سب سے پرانی والی مسجد، اپنے محلے کے اس ممبر سے یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ حق پر ہیں، آپ قرآن و حدیث اور شریعت مطہرہ کے ساتھ ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی مدد آپ کے ساتھ۔ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کا ہو گیا، اللہ اس کی مدد کرے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، اپنے گھروں میں پردے کا ماحول بنائیں، اور میری بہنوں پردہ کیا کرو۔ قرآن کا فرمان ہے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ۔ پردے کا حکم قرآن کے اندر موجود ہے، پردے کا مکمل نظام قرآن کے اندر موجود ہے۔ میرے دوستو، آج کل چینلوں پہ، ٹی وی میں اور ڈیبیٹ میں مسلمانوں کے مائنڈ کو ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ بے تکی بات، بے لگام، بے زبان والی بات بولی جا رہی ہے، اور یہ کہی جا رہی ہے کہ اگر پردہ کے بارے میں قرآن کی ایک آیت بھی ہو تو دکھا دو۔ میرے دوستو، جبکہ پوچھنے والی کو بھی معلوم ہے کہ قرآن ایک مکمل حیات نظام ہے، ایک زندگی کا نظام ہے، زندگی گزارنے کا دستور ہے۔ اس کے اندر پیدا ہونے سے لے کر مرنے کے وقت تک سارا نظام موجود ہے، لیکن مقصد یہی ہے کہ ان مسلمانوں کے دماغ کو ڈائیورٹ کیا جائے، ان کے دماغوں کو الجھایا جائے، اور اس الجھانے کے لیے پوچھا جا رہا ہے کہ اگر قرآن کریم کے اندر ایک آیت بھی پردہ کے بارے میں ہے تو دکھاؤ۔ میرے دوستو، یہ آیت ہے، دوسری جگہ بھی ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ۔ میرے دوستو، اس آیتوں کے اندر مکمل پردے کا نظام ہے کہ کن سے پردہ کرنا ہے، کن سے پردہ کرنا نہیں ہے۔ میرے دوستو، اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ قرآن و حدیث پر عمل کریں اور شریعت مطہرہ کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ میرے دوستو، ہم اور آپ اپنے نام کمانے کے لیے نہ جانے کتنے کام کرتے ہیں، کتنے گندے ویڈیوز ڈالتے ہیں۔ آپ غور کیجئے کہ جو لڑکیاں اپنی گندے فلمیں ڈال کر، ٹک ٹاک پہ ڈانس کر کے، ناچ کر کے، فیس بک پہ ننگے بدن کو لوڈ کر کے 5 سال 6 سال کے اندر اتنا نام نہیں کما پائی جتنا کہ اس مسکان بہن نے 5 منٹ کے اندر کمایا۔ یہ کس کی بدولت؟ نعرہ تکبیر اللہ اکبر کی بدولت۔ یہ کس کا نتیجہ ہے؟ اللہ کے حکم پر چلنے کا، پردہ کرنے کا نتیجہ ہے۔ میرے دوستو، اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ سب سے پہلے اس پرفتن دور میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا کرے کہ اے اللہ، ہمیں اور تمام امت مسلمہ کو اور ہم سب کے گھروں میں پردہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ، ہمیں اچھی اور سیدھی سادی صحیح شریعت مطہرہ کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے قرآن پر، نبی کے طریقے پر، اسوہ کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔